مسیح میں آپ سب کو سلام. میں ہوں آکاش ستار اور آپ دیکھ رہے ہیں شپ آف کرائسٹ منسٹری. اور آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ ایک ینگ خادم ہیں اور ان کا جو نام ہے وہ ہے کونان کرسٹوفر. اور ان سے جانتے ہیں کہ کرسمس کس طرح منانا چاہیے اور کرسمس منانے کا جو ببلیکل طریقہ ہے وہ کیا ہے اور ہمیں کس طرح حقیقی کرسمس منانا چاہیے. تو کونان بھائی اسلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ مسیح خداوند میں آپ کی سلامتی ہو. جی، سب سے پہلے تو میں اپنا کچھ اظہار خیال پیش کروں گا اس بات پر. خاص طور پر میں شیپ آف کرائسٹ منسٹری کے جانب سے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند نے ان کو یہ ویژن بخشا کہ وہ خاص طور پر آج کرسمس کے موقع پر جو الہیاتی تعلیمات اکٹھا کر رہے ہیں وہ بہت ضروری ہے. اور بطور مسیحی ہمارے لیے جاننا باہم لازم و ملزوم ہے کہ کرسمس بیسیکلی کیا ہے اور اس کو منانا ضروری کیوں ہے اور کس طریقہ کار سے. سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے نزدیک یسوع المسیح کی جو پیدائش ہے ان کا سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی جو پیدائش ہے یہ ایک عام پیدائش کے طور پر نہیں جانی جاتی. یہ ایک معجزانہ پیدائش ہے کہ کلام مقدس میں خاص طور پر پرانے عہد نامہ میں خداوند یسوع مسیح سے منسلک سینکڑوں نبوتیں کی جا چکی ہیں. اور ان میں سب سے بڑی جو بات ہے وہ ہے اس کا ایک کنواری سے پیدا ہونا. عموماً لوگ جب اس بارے میں سوچتے ہیں تو ان کا ایمان دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے عقلی ایمان اور ایک ہوتا ہے دلی ایمان. عقلی ایمان یہ ہے جو ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھایا، ہمارے اساتذہ کرام نے ہمیں سکھایا. دلی ایمان وہ ہے جو ہم دل سے قبول کرتے ہیں. خاص طور پر جب ہم ایک کنواری کا حاملہ ہونا اور اس سے ایک شاہ اعظم یعنی خداوند یسوع المسیح کا پیدا ہونا، یہ ایک عام بات نہیں ہے کہ مختلف فلسفہ دان اس بات پر کہتے ہیں کہ اگر کوئی حاملہ ہے تو وہ کنواری کس طرح سے ہو سکتی ہے. سب سے اکثر کونان بھائی ہم ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں تو بہت سارے سوال بھی اٹھتے ہیں کہ کس طرح سے یسوع المسیح کی پیدائش ہوئی اور وہ کس طرح کنواری سے پیدا ہوئے. تو ایک بڑا سوال بھی کھڑا ہوتا ہے. تو بہت کم اس پہ روشنی ڈالی جاتی ہے، بہت کم لوگوں کو اس کے بارے میں نالج ہے اور بہت کم چرچز میں اس کو اوپنلی جو ایک کرسچن کمیونٹی کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کھل کے اس کو آپ ڈیفائن کیجئے اور تاکہ ہمارے جو لوگ ہیں، ہماری کرسچن کمیونٹی ہے، ان تک کھل کے یہ پیغام جائے کہ یسوع المسیح کی جو پیدائش تھی وہ ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے اور ہماری زندگی میں وہ جو پیدا ہوئے تو 25 دسمبر کا دن ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے. اگر ہم اس کو ایک میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جو حاملہ ہونے کا جو ایک نام ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک انسان کے ساتھ ایک فزیکل کنٹریکشن ہوا ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ وہ روحانی طور پر حاملہ ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کا جو روح القدس ہے وہ مقدسہ مریم پر ظاہر ہوا اور اس کے نتیجے سے وہ حاملہ ہوئی. یعنی کہ جیمز جارج جو کہ ایک بہت بڑے مسیحی فلاسفر بھی ان کو کہا جاتا ہے، وہ بیان کرتے ہیں میری شی واز اے مدر ہو واز ورجن. یعنی ایک کنواری جو روح القدس کی بدولت حاملہ ہوئی اور اس نے ایک بیٹے کو پیدا کیا اور وہ بیٹا دوہری شخصیت کا مالک ہے. یعنی کہ وہ کامل انسان بھی ہے اور کامل خدا بھی ہے. یہ اس لیے لازمی ہے کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں مقدسہ مریم کے بارے میں اور خاص طور پر مسیح یسوع کی پیدائش کے بارے میں تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ خدا ہے. اس کا پیدائش کسی عام عورت یا کسی عام انسان سے نہیں بلکہ ایک خاص انسان سے ہے. مقدسہ مریم کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ مسیح یسوع کی جو پیدائش ہے
اس کا جب ہم نسب نامہ بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ داؤد کی نسل سے ہے، اور خاص طور پر یہ کہ وہ بطور انسان کہ خدا اپنے آپ کو اس قدر عاجز کر لیتا ہے کہ وہ انسان کی صورت میں کسی شاہی گھرانے میں پیدا نہیں ہوتا۔ میں آپ کی سوال سے جواب سے ایک اور یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کسی شاہی خاندان میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، کسی بڑے خاندان میں بھی پیدا لیکن وہ چرنی میں ہی کیوں پیدا ہوئے؟ تو اس کو بھی تھوڑا جب ہم مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کے دوسرے باب کی 8ویں سے 20ویں آیت پر غور کریں تو اس میں ہمیں مسیح یسوع کی جو معجزانہ پیدائش ہے اس کی ایک کہانی، اس کی ایک سٹوری لائن کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ چرنی میں پیدا ہونا یعنی کہ خدا اپنے آپ کو اس قدر عاجز کر لیتا ہے کہ وہ کسی شاہی گھرانے میں، کسی محل میں، کسی بڑے گھر میں، کسی سپہ سالار یا کسی شاہی جگہ پر نہیں بلکہ ایک چرنی بیت لحم کے سرائے میں پیدا ہوا۔ آپ غور کیجئے کہ سب سے پہلے مسیح یسوع کی پیدائش کی جو نبوت ہے یا جو اس کے آپ کہہ لیں کہ اسے کہتے ہیں کہ کیا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، خوشخبری جو ہے وہ سب سے پہلے چرواہوں کو سنائی گئی۔ اس دور میں یا آپ کہہ لیں پہلی صدی میں جو چرواہے تھے ان کو ایک کمتر حیثیت سے دیکھا جاتا تھا، اور ان کے لیے کہا جاتا تھا کہ ان سے بکریوں کی، بھیڑوں کی بدبو آتی ہے۔ پوپ فرانسس اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں، وہ ایک سیمنری میں گئے اور وہاں پر انہوں نے اپنے جو مختلف اپنے طلباء کرام تھے ان کو کہا بی اے شیفرڈ ود دا اسمیل آف شیپ، کہ ایک ایسے چرواہے ہو جس سے بھیڑ بکریوں کی اسمیل آتی ہو۔ خداوند یسوع مسیح کی چرنی میں پیدائش اسی چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ کس قدر کہ خدا جو اس دنیا کا خالق و مالک ہے وہ خود دنیا میں آیا اور ایک چرنی میں پیدا ہوا۔ یہ ہے اس کی اہمیت۔ کنان بھائی، اگر بات کی جائے کرسمس کو منانے کی، آج کل 2025 جا رہا ہے، لیٹسٹ دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، مسیحی خاندانوں میں ایک کرسمس کو منانے کی جو روایت تھیں پرانے طریقے سے جس طرح کرسمس منایا جاتا تھا، اور آج ایک مسیحی خاندان کو کس طرح حقیقی کرسمس منانا چاہیے، ببلیکلی طریقے سے کس طرح ایک مسیحی خاندان کرسمس منا سکتا ہے، اس پہ تھوڑا ہمارے جو ویورز ہیں ان کو بتائیے کہ کس طرح سے ایک حقیقی کرسمس منایا جا سکتا ہے۔ جب بھی جو مسیحی کیلنڈر ہے ہمارا، اس کی ہمیشہ ابتدا جو ہے وہ سیزن آف ایڈونٹ سے ہوتی ہے۔ اب یہ جو سیزن آف ایڈونٹ ہے اس میں ایک بہت بڑا جو پہلو ہے وہ ہوتا ہے کیرل سنگنگ کا، جس میں مختلف چرچز میں کوائرز جو ہیں وہ خاص طور پر گیت گاتی ہیں، خداوند کی مدح سرائی کرتی ہیں، مختلف گروپس کے تھرو لوگوں کے گھروں میں جا جا کر وہ گیت گاتے ہیں، اس چیز کی منادی کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ جب ہم ببلیکل تھیولوجی میں اسے دیکھتے ہیں تو عالم بالا کا گیت جو لکھا ہے یکا یک جو فرشتے ہیں انہوں نے عالم بالا کا گیت گایا۔ کیرل سنگنگ کا جو کانسیپٹ ہے یہ وہاں ہی سے نکلا ہے۔ یہ اس پہلو کو اجاگر کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کوئی عام دن نہیں ہے، اس کی پیدائش کو منانا کوئی عام چیز نہیں ہے۔ جب ہم پرانی روایات پر غور کرتے ہیں، خاص طور پر ہمارے دیسی کلچر میں، خواہ وہ اب موجودہ پاکستان میں یا پہلے انڈو پاک میں تھا، وہ یہ ہوتا تھا کہ چرچز میں خاص طور پر گیت کیرل سنگنگ کی سروسز باقاعدہ ہوتی تھیں، لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں گفٹ دیا کرتے تھے، اور سب سے ضروری ایک دسترخوان کا نظام ہوتا تھا خاص طور پر کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اور یہ بھی کانسیپٹ اسی حوالے میں سے مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان میں سے ہی ہے کہ سب سے پہلی خوشخبری چرواہوں کو ہی ملی کیونکہ ان کو کمتر سمجھا جاتا تھا۔ اسی تعلق سے آج ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ
کہ جب ہم کرسمس کو سیلیبریٹ کریں. میں ابھی آپ سے نا سوال بھی یہی اگلا کرنے لگا تھا کہ کرسمس سیزن میں ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو کس طرح سے ان کی ضرورت پوری کی جائے، اور بائبل کیا کہتی ہے اس کے بارے میں کہ کرسمس سیزن میں آپ کس طرح کا کرسمس سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، اور ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو آپ کس طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں. بائبل میں کیا ذکر ہے اس کے بارے میں؟ جو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم غریبوں کے جھونپڑے میں امید، امن، خوشی اور محبت کی شمع کو جلائیں. اب یہ بات میں نے ایک استعارے کے طور پر استعمال کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ غریب جو مالی طور پر ہی نہیں بلکہ روحانی طور پر بھی زوال پذیر ہیں، ہم ان کا بھی خیال کریں اور ان کو راہ راستی پر گامزن کریں. کیونکہ آج کے دور میں جب ہم کرسمس کے موقع پر دیکھتے ہیں تو خاص طور پہ ہمارے دیسی کلچر میں یہ ایک چیز ہے، شراب نوشی. یہ ایک عام چیز آج کے دور میں بن چکی ہے افسوس کے ساتھ. لیکن جب ہم اس کو بائبلی کانسیپٹ سے دیکھتے ہیں تو وہ عیدیں، جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جب خدا نے مصر سے اپنے لوگوں کو نکالا تو ان کو عید فصح منانے کے لیے کہا، اور فطیر نہ دینے پر عید فطیر کا ایک کانسیپٹ آیا. اس طرح مختلف عیدیں آئیں. تو جو کرسمس ہے یعنی خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا دن، کہ خدا خود انسان بن کر اس روئے زمین پر آیا، تو ہم اس کو سیلیبریٹ کیوں نہ کریں. اس کو سیلیبریٹ کرنے کے بھی بہت سے پہلو ہیں کہ ہم صرف اپنے لیے اچھے کپڑے لباس نہ خریدیں بلکہ اپنے ساتھیوں میں ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، رشتہ دار بھی ہیں. اچھا، یہاں پہ میں آپ کے جواب کو تھوڑا لمبا کرتا چلوں. پڑوسیوں کی اگر بات کی جائے، ہم اکثر آج کل کرسمس اس طرح سے مناتے ہیں، اپنے گھر کپڑے لیے، بچوں کو لے کے دیے، اچھا کھانا بنایا، اپنے گیسٹ جو ہیں رشتہ دار احباب ان کو انوائٹ کیا، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ والے گھر میں کسی نے کپڑے لیے ہیں یا نہیں لیے، ان کے گھر اچھی چیز بنی ہے یا نہیں بنی. تو یہ آج کل بڑی چیز دیکھنے کو ملتی ہے، خاص طور آج کے دور میں. ایک جب لیٹسٹ دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، لوگ پڑھے لکھے ہیں، تو اس چیز کی اویئرنیس میں کہہ رہا ہوں ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جہاں تک بات ہے ٹیکنالوجی کی، ٹیکنالوجی کا ایک اچھا یوز تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی انسان کی جو مائنڈ واسٹنس ہے اس کو کم کرتی جا رہی ہے. آپ دیکھیں کہ پہلے کا انسان، جب میں اپنی بات کرتا ہوں، جب ہم سیمنری میں ہوتے ہیں تو ہمیں پروجیکٹس ملتے ہیں کہ آپ نے ان پر کام کرنا ہے. تو مختلف لائبریریز، مختلف کتابوں کے ذریعے سے، وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، میری پراپر ایک لائبریری بھی سامنے بنی ہوئی ہے. میں کتابوں سے مدد لیتا ہوں، انٹرنیٹ سے مدد لے لیتا ہوں. لیکن اگر ہم ایک کام کریں کہ ایک چیز کو ہم انٹرنیٹ کے ہی سپورٹ کر دیں کہ وہی سب کچھ کرے، تو پھر ہماری اپنی سوچ ناکارہ ہو جاتی ہے ایک لحاظ سے. اور آج کے دور میں ہمارے گھروں میں، آپ پڑوسیوں کی بات کریں، میں کہتا ہوں گھروں میں باپ کو بیٹے کا نہیں پتہ، بیٹے کو باپ کا نہیں پتہ، ماں کو بیٹی کا نہیں پتہ تو بیٹی کو ماں کا نہیں پتہ، ہر کوئی فون میں لگا ہوتا ہے. تو جب ہمیں اپنے گھر والوں کا ہی نہیں پتہ ہوگا تو پڑوسیوں کا ہمیں کیا پتہ چلے گا. صحیح کہہ رہے ہیں. کرسمس کا جو مین پیغام ہے وہ رفاقت بھی ہے. لفظ کرسمس پر غور کریں تو یہ دو الفاظ سے نکلا ہے، کرائسٹ اور ماس سے، جس میں کرائسٹ کا مطلب تو مسیح ہے، لیکن ماس کا مطلب ہے سیلیبریشن. اور سیلیبریشن کا مطلب یا سیلیبریٹ کرنے کا مطلب یا مقصد یہ ہے کہ میں اگر کرسمس ہے تو صرف خود اچھا نہ کھاؤں بلکہ اس خوشی کو آپ کے ساتھ بھی بانٹوں، ان کے ساتھ بھی بانٹوں، سب کے ساتھ بانٹوں. یہ ہے کرسمس کو منانے کا مین مقصد، رفاقت. آج کل جو رشتہ دار ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، لڑائی جھگڑے بڑی چیزیں چلتی ہیں آپس میں، لیکن بائبل انہوں نے دل کے ساتھ لگائی ہوتی ہے چرچ سے نکلتے وقت یا اس سے دعا میں جانے کے ٹائم یا چرچ میں جاتے ہوئے. ان کے لیے کیا پیغام دیں گے کہ ان کو کیا چیز امپلیمنٹ کرنا چاہیے، کس چیز پہ کوئی بائبل کی ورس کوڈ ایسی کریں کہ ان کو ہم بتا سکیں آج کے ہمارے انٹرویو کے تھرو کہ
اگر آپ اپنے آپ کو اچھا مسیحی کہتے ہیں، اگر آپ مسیحی ہیں، اگر آپ مسیح کی روایت پر، بائبل پر عمل کر کے چلتے ہیں، چرچ میں جاتے ہیں، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس چیز پر بھی عمل کریں اور اپنی زندگی میں اس کو عملی جامہ پہنائیں کہ آپ کو کسی کو معاف بھی کرنا چاہیے. آپ کے اندر جو مسئلے ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، تفرقے ہیں، ان کو بھی ختم کرنا چاہیے. اور خالی مسیح ہونے کا ڈھنڈورا نہ پیٹیں، اس کو اپنی زندگی میں عملی جامہ بھی پہنائیں اس چیز کو. تو آپ اس کو کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں؟ خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں معافی کے کانسیپٹ پر، تو دیکھیں خداوند یسوع مسیح کی دوبارہ میں مثال لے لیتا ہوں کہ خدا خود اگر چرنی میں پیدا ہو سکتا ہے، اس قدر عاجز ہو سکتا ہے، تو پھر انسان اپنے اندر جو اس کے تکبر، مغروری، غرور کہ جو اس کے اندر ایک بدلے کی آگ ہے، اس کو کیوں نہیں نکال سکتا؟ اگر خدا جو اس دنیا کا خالق و مالک ہے اپنے آپ کو کمتر کر سکتا ہے، تو پھر ہم اپنے غرور کو اپنے اندر سے کیوں نہیں نکال سکتے؟ ہمیں بھی ضرورت ہے. اصل کرسمس تو کنان بھائی تبھی منایا جائے گا نا جب ہم ایک دوسرے کو معاف کریں گے اور اس کو اپنے گھر بلائیں گے یا اس کے گھر جائیں گے. یا وہ ہمیں معاف نہیں بھی کرتا تو ہمیں چاہیے کہ ہم کہہ لیتے ہیں کہ اچھا بھائی سوری میرے سے غلطی ہو گئی. تو کیا ہم کرسمس اکٹھے منائیں یا ہم رفاقت کرتے ہیں، ملتے ہیں. تو میرے خیال سے تو اصل حقیقی کرسمس اسی کو ہی کہیں گے، نہ کہ ہم وہ لڑائی جھگڑا اپنے اندر ہی رکھیں اور ہم چرچ جائیں، بائبل اٹھائیں اور پڑھیں اور واپس آئیں. تو میرے خیال سے اس کو کرسمس نہیں مانتا. اور دوسرا میرا ابھی نیکسٹ سوال جو لاسٹ سوال ہے کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں انہیں کرسمس کا سچا مطلب کس طرح سمجھایا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں پہلا سوال ابھی میرا کنٹینیو ہی رہے گا جو اس سے پہلے تھا، وہ اس کا ہم کلیئر کر کے جی اس کا کلیئر کر کے پھر اس سوال پہ بھی آتے ہیں. 2 باتیں کہوں گا، زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا. سب سے پہلی چیز معافی. خداوند یسوع مسیح نے جن لوگوں نے ان کو کوڑے مارے، انہوں نے ان کے لیے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. تو اگر وہ لوگ جن کے سامنے ساری باتیں کھلی ہیں، لوگ گواہی دیتے تھے کہ یہ مردوں کو جلاتا ہے، اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، گونگے بولتے ہیں، تو پھر ایسی شخصیت کو اگر وہ کوڑے مار رہے ہیں اور خداوند یسوع مسیح ان کو معاف کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو پھر ہم ایک دوسرے کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں بھی اس کانسیپٹ کو اپنے اندر لینا چاہیے کہ اگر خدا جو خالق ہے اگر وہ معاف کر رہا ہے تو ہم کیوں نہ معاف کریں ایک دوسرے کو. یہ ہمارے لیے سب سے ضروری چیز ہے، معافی. اب بتائیے آپ کا اگلا سوال. سر اگلا سوال یہی کہ آج کی ہماری جو ینگ جنریشن ہے، پڑھے لکھے بچے ہیں، ان کو کرسمس کا ایک سچا مطلب کس طرح سے ہم سمجھا سکتے ہیں کہ کرسمس یہ ہے، کرسمس کی سچائی یہ ہے، اس کو منانے کا طریقہ یہ ہے، اور کس طرح سے ہم اپنی جو نیو جنریشن ہے ان کو اپنے مذہبی تعلیم کی طرف کھینچ کر لا سکتے ہیں کہ آئیں بھائی بائبل سیکھیں، پڑھیں اور ان کو جانیں کرسمس یہ ہے، ایسٹر یہ ہے اور ہمارا خدا ہمیں یہ کہتا ہے، یہ حکم دیتا ہے. اگر ہم اس چیز کو اگر ہم اس چیز کو تھیولوجیکلی دیکھیں تو کرسمس کو منانا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر سب سے پہلی چیز عاجزی پیدا کریں. دوسری چیز دوسروں کے لیے احساس خیال کو پیدا کریں. تیسرا لوگوں کی مدد کرنا، مالی طور پر ہی نہیں بلکہ روحانی طور پر بھی، کیونکہ آج کے دور میں لوگوں نے کرسمس کو سمجھا ہوا ہے نئے کپڑے پہننا، چرچ جانا، چرچ سے باہر آنا. جب تک چرچ میں ہیں تب تک ہم نے خدا خدا بول لیا، اور چرچ میں کوئی لیٹ سپوز رشتہ دار ہی مل گیا تو اس کے لیے اپنے دل کے اندر کینہ رکھنا. ہمارے لیے سب سے ضروری چیز یہی ہے، جو کرسمس کا پیغام ہے وہ ایک ہی ہے مین، اور وہ ہے کہ انسان اپنے اندر عاجزی پیدا کرے. جب انسان اپنے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے تب اس کے اندر امید پیدا ہوتی ہے، اور جب امید آتی ہے تو امن بھی آتا ہے.
امن آتا ہے تو خوشی، اور خوشی تو محبت۔ اگر ہم سیزن آف ایڈونٹ کی بات کریں تو اس میں 5 موم بتیاں ہوتی ہیں، جن میں پہلی موم بتی جو ہے وہ امید کی شمع ہے۔ اور یہ جو تھیولوجیکلی جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ایک ایک موم بتی جب جلتی ہے تو آرام آرام سے روشنی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ اسی چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ مسیح یسوع دنیا میں وہ دنیا کا نور ہے۔ وہ خود کہتا ہے میں دنیا کا نور ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کی جو روشنی ہے وہ دنیا میں جہالت، کینہ پرستی، ان تمام جو بری چیزیں ہیں ان کو مٹانے کے لیے خداوند یسوع مسیح اس روشنی کو لے کر آئے۔ اور آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم جو آپ کہہ لیں کہ اندھیری راہ پر چل رہے ہیں وہاں سے مڑ کر سیدھی راہ پر یعنی کہ روشنی کی راہ پر چلیں اور نور کو مزید پھیلانے کا کام کریں۔ یہی ہمارے لیے مین مقصد، یہی ہمارا مین مقصد اور مین سبق ہے۔ یہ تھے آج ہمارے ساتھ کونان کرسٹوفر، اور ان سے ہم نے جانا کہ کرسمس کس طرح منانا چاہیے، کرسمس کا جو حقیقی مقصد ہے، اور ہمیں کس طرح ایک مسیحی خاندان کو کرسمس سیلیبریشن کرنی چاہیے، سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ اور یقیناً آپ کو شاید پتہ چل گیا ہوگا کہ ہمیں کرسمس کس طرح منانا چاہیے، تو کوشش کیجیے گا کہ اس بار جو اپنا کرسمس ہے وہ بالکل اسی طریقے سے منائیے گا جس طرح کے بھی ہماری گفتگو ہوئی، اور کونان بھائی نے ہمیں بتایا کہ کرسمس ہمیں اس طریقے سے منانا چاہیے۔ اپنے عزیزوں کی ہیلپ کیجیے، اور ضروری نہیں فائنینشلی ہیلپ کیجیے، روحانی طور پہ بھی ان کی ہیلپ کیجیے، اور ان کے ساتھ بیٹھیے، رفاقت کیجیے، اور خدا کو اپنی زندگی میں عملی طور پر جو ہے وہ شامل کیجیے۔ اور آج کا ہمارا پروگرام جو تھا وہ کونان کرسٹوفر کے ساتھ تھا۔ ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملتے ہیں، مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے شپ آف کرائسٹ منسٹری۔